اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی آج تفسیر میں لیول 1 کا آج تیسرا دن ہے، ڈے 3، اور تفسیر کے اندر ہم آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کو دیکھیں گے، اور پارہ نمبر 21 ہے۔ لفظی ترجمے کو دیکھیں۔ وَمِنَ اور سے ناس لوگ من جو یشتری خریدتا ہے لہو الحدیث کھیل کی بیہودہ باتیں لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم۔ بغیر علم کا مطلب ہے بے سمجھے۔ وَيَتَّخِذَهَا اور وہ اسے ٹھہراتے ہیں ہزواً ہنسی مذاق اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب مہین ذلت کا عذاب ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کو خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ شان نزول کو دیکھیں۔ شان نزول پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہر آیت اور ہر صورت کا شان نزول نہیں ہوتا، کسی خاص واقعے سے اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کریں یا صورت، اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت نازل کی ہے، اس کا شان نزول یہ تھا کہ نضر بن حارث جو کفار مکہ میں ایک رئیس تھا، وہ تجارت کی غرض سے فارس جاتا تھا، وہاں سے بڑے وہ قصے کہانیاں خرید کر لاتا تھا تاکہ قریش مکہ سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم لوگوں کو ڈراتے ہیں عاد اور سمود کے قصے سنا کر، اور ان کی بربادی سناتے ہیں جس سے تم لوگ رنجیدہ ہوتے ہو۔ یہ دیکھو، یہ ایرانی بادشاہوں، پہلوانوں، سورماؤں اور عشق و محبت کی داستانیں ہیں جس میں تمہارا جی لگے گا، تمہیں لطف ملے گا، زندگی کے اصل مشغلے تمہارے سامنے آئیں گے۔ اچھا، اب وہ لوگوں کو اس دین سے ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ لے کر آتا تھا۔ اچھا، بعض اہل مکہ کو یہ بات بڑی دلچسپ لگی تو وہ اس نضر بن حارث کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ ایک لونڈی خرید کے لایا، اور وہ کیا ناچ گانا گاتی تھی، کرتی تھی، لوگوں کا دل بہلاتی تھی۔ اب یہ لوگوں کو اور بھی مزہ آنا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب کون نماز پڑھے، کون روزہ رکھے، کون اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے اس کو سنے؟ تو ان لوگوں کو اس چیز میں مزہ پڑ گیا۔ اسی لیے یہ جو بات آ رہی ہے نا آیت میں لہو الحدیث کی، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ لہو الحدیث میں یہی بات ہے کہ غافل کرنے والی ایسی باتیں جس سے انسان کا دھیان جو ہے وہ صرف دنیا میں رہتا ہے، آخرت کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، حالانکہ کتنے کتنے جنازوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور وہ کتنا انڈیکیشن کلیئر ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل جو روح نکالتے ہیں، وہ آئے اس گھر میں، اس آدمی کی مدت پوری ہوگی، لے گئے، باقی لوگ بیٹھے ہیں رو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ یاد دہانی ہے کہ کل تمہاری باری بھی آ سکتی ہے، کل تم میت کی جگہ ہوگے، تمہیں غسل دیا جائے گا، اس کے اوپر تمہیں وہ کفن پہنایا جائے گا، بات ختم۔ لیکن انسان جب بہت زیادہ دنیا کے اندر محو ہو جاتا ہے تو وہ آخرت کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے، لہو الحدیث میں مفسرین نے اس میں موسیقی، گانا بجانا،
ہر قسم کی فضول چیزیں، سینما، تھیٹر، ٹی وی، ناول، قصے، غزلیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لہو الحدیث میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے اور وہ ہے طاغوت۔ طاغوت کا لفظ جو ہے اس سے مراد ہے شیطان، یا آپ اس کو اور کر لیں، ہر ایسی چیز جو اللہ کی یاد سے روکے وہ طاغوت ہے۔ اور آج کے دور میں اس میں کرکٹ کے میچ بھی آ سکتے ہیں کہ آپ میچ دیکھنے بیٹھے، اتنا دھیان ہی نہیں رہا کہ نماز کا ٹائم تھا، اور یہ فرض عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اور وہ وقت گزر گیا نماز کا، غفلت اتنی زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جو زندگی کا وقت جو ہے نا، یہ ہمارے پاس ایک مہلت ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اتنی اچھی نصیحتیں کی، اس میں سب سے پہلی چیز جو کہی تھی وہ تھا شرک، کہ تم شرک نہ کرنا، اور دوسری بات تھی والدین کی اطاعت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت تھی کہ اپنا زندگی کا وقت ضائع نہ کرنا۔ تو اس میں 5-6 ایسی نصیحتیں ہیں، اللہ رب العزت کو حضرت لقمان کی اتنی نصیحتیں پسند آئیں کہ اللہ نے یہ سورت نازل کی ان کے نام سے، حالانکہ یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے، لیکن اتنے اچھے انداز سے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ وہ اللہ کو بھی پسند آ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم پھر قرآن پڑھتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات تھے، جو احکامات ہیں، پہلے 10 پارے جو ہیں اس میں اللہ کے احکامات ہیں، درمیان کے 10 پارے جو ہیں وہ نبیوں کے قصے ہیں، ہسٹری ہے، اس کے بعد پھر آخری 10 پاروں میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پکی بات ہے۔ اور خالی یہ نہیں کہا، اللہ نے چیزوں کے قسمیں کھا کھا کے کہا، والتین والزیتون والعصر، ٹھیک ہے، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کر اور سورت کا آغاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت بھی میں نے بنائی اور جہنم بھی۔ اور یہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، ایک ہدایت اور ایک اللہ کی محبت، یہ دونوں چیزیں مانگنی پڑیں گی۔ بار بار اس کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے زمانے میں ایک ہی وہ میگزین آتا تھا تعلیم و تربیت، جس میں اچھی کہانیاں، اصلاحی باتیں ہوتی تھی، ورنہ تو آپ دیکھیں بچوں کو بھی وہ پڑھاتے تھے کتابیں، بچوں کو باغ، بچوں کی دنیا، پتہ نہیں ایسے جس میں ایک شہزادی ایک شہزادہ ہے، اور بڑے ہو کر بھی لڑکیاں اتنی دیر تک یہی انتظار کرتی رہتی ہیں کوئی شہزادہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ جتنا زیادہ ناول اور ڈائجسٹ کے اندر دماغ ہوگا، ایک تخیلاتی زندگی میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے لڑکیوں کو، ڈے ڈریمنگ کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر ان کو وہی لگتا ہے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے رہیں اور بس جو ناول ڈائجسٹ میں پڑھا ہے ویسے زندگی میں ہو۔ بات یہ ہے کہ حقیقت میں رہنا سیکھنا چاہیے۔ جب کتاب، لٹریچر، ماحول، لوگ ارد گرد آرٹیفیشل ہوگا تو اس میں سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت پسندانہ زندگی کیسے ہوگی؟ جب صحابیات کے واقعات پڑھیں گے، نبی کی بیویوں کے زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو جیسے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں پھر ویسی زندگی میں سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا، جنت سے نکالا، تو اس کو پتہ تھا کہ اس کی آخرت میں اس کے لیے جہنم پکی ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں یا رب تیرے جلال کی، جمال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے لوگوں کو ورگلا دوں گا، ان کو بہکا دوں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں نا وہ تیرے بہکاوے میں کوئی نہیں آئیں گے، میرے بندے جنت میں ہی جائیں گے، یہ میری ہی مان کے دنیا میں وقت گزاریں گے۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں، میں دنیا کو رنگین، حسین، چمکدار بناؤں گا، یہ پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اتنا آج کے دور میں اتنا چمک چمک گلٹر ہے، پہلے کہاں اتنا چمک اور گلٹر ہوتا تھا؟ ویسے بھی اٹریکشنز کتنی زیادہ ہیں۔ آج سے 40 سال بعد پہلے جو ٹی وی کی ٹرانسمیشن آتی تھی وہ 9 بجے بند، 4 بجے شروع، اتنے گھنٹے، اب 24 گھنٹے ہے، وہ بھی رنگین۔ پہلے بلیک اینڈ وائٹ تھی،
جتنا زیادہ ٹی وی ریموٹ پہ ہاتھ رہتا ہے اتنا دل میں بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واقعی میں اتنی زیادہ اٹریکشنز ہیں اور اتنی زیادہ اویلیبلٹی آف گناہ کی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں ایک انگلی کے ٹچ پر جو موبائل ہے، گناہ بالکل ایک ٹچ پر رہ گیا، اتنا آسان ہو گیا. اب بچے وہ گناہ والی زندگیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، کانوں کے اندر وہ ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں اور وہ جیبوں میں رکھا ہے، واک کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں. اور کئی لوگ تو مجھے عجیب ہی لگتا ہے، گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اونچا اونچا بول بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، حالانکہ وہ موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسے ہل رہا ہے اور کیوں ایسے باتیں کر رہا ہے. تو آج بچوں کا دیکھ لیں، آج بچوں کا یہی حال ہے، سب کچھ ریڈی میڈ چاہیے، ہے نا. لہو الحدیث میں کیا ہے کہ جب اتنی انسٹنٹ چیزیں ہیں نا، کھانے بھی انسٹنٹ بننے شروع ہو گئے، ہر چیز ٹچ پہ آ گئی، ہر چیز آپ انگلی دمائیں ریموٹ سے اے سی آن ہو جاتا ہے. اگر یہ مزاج ہے تو پھر آپ دیکھیں غصے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں بچوں کے اندر. صبر و تحمل تو یہ بار بار قرآن پاک میں ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، والدین کا خیال رکھو، نماز قائم کرو، صبر صبر صبر، ہے نا. جب خواتین سے یہ بات ہوتی ہے تو بڑا غصہ آتا ہے خواتین کو کہ کیا یہ صبر اتنا لمبا کتنی دیر کرنا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ، صبر ایوب 18 سال اللہ نے، شیطان نے کیا زور لگایا، کتنی نعمتیں دی ہیں تو اس نے تو شکر کرنا ہی ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں اتنی آسائش نہیں بھی دوں گی تو یہ تب بھی میرا ہی بندہ ہے. اللہ نے ساری چیزیں لے لی، اولاد بھی لے لی، کشائش رزق بھی لے لیا، جو باغیں بہار تھے سب ختم ہو گیا، بلکہ بیماری دے دی، اور جسم پہ سکن ڈیزیز ایسی تھی کہ وہ گلنی شروع ہو گئی. صبر سے رہے. 18 سال کے بعد اللہ نے ان کو ایک نہر سے کہا کہ یہاں سے غسل کر لیں تو اللہ نے شفا دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں زندگی، پیدائش سے لے کے آخری وقت تک، ایٹ دا ایج آف 63 صبر. 3 دن لگاتار زندگی میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم ایک دن میں 3 دفعہ کھاتے، کیسے حق ادا کریں گے؟ نبی کی تعلیمات تو یہ ہے نا کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. جو حضرت عائشہ نے کام کیا تھا، پردے کے پیچھے حافظہ بھی تھیں، فقیہ بھی تھیں، فیمیل سٹوڈنٹس بھی تھے، صحابہ کرام بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے، دین کیسے آگے پھیلایا، یہی کام اس امت کی عورتوں نے بھی کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عورتوں کو غسل نہیں آتا، جو کل ہم نے غسل اور وضو کا کیا تھا. پھر نماز کی طرف سے کتنی غفلت ہے. تو جو پڑھی لکھی ہیں خواتین، اسکول کی تعلیم تو چلیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ تو اس دنیا میں رہ کے کامیابی لینی ہے نا، تو اس میں دنیا کی تعلیم بھی لیں لیکن دین کی تعلیم ضرور لیں. اور آگے دائیں بائیں آگے پیچھے جو خواتین ہیں ان کو بتائیں کہ وضو اور طہارت کیسے، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا کیا ہے، تجوید والی نماز کیا ہے. ظاہر ہے جب تلفظ ٹھیک ہے تو تجوید والی نماز ہوگی نا، یعنی کہ صحیح ادائیگی ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو لہو الحدیث میں آج کے دور میں مس یوز آف موبائل، مس یوز آف نیٹ. نیٹ کا مطلب جال، جال میں پھنس جاتے ہیں. پھر کتنی خواتین کہتی باجی کوئی وظیفہ بتائیں فیس بک سے کیسے باہر نکلیں. کیوں؟ تو وہ ظاہر ہے اس نیٹ میں پھنس گئے ہیں نا. وہ ایسی چیز ہے جو وقت ضائع کراتی ہے. تو پھر نہ نماز رہتی ہے، نہ کوئی اچھا کام، نہ اپنی آخرت کی تیاری. تو آج تو ہم نے ٹھنڈے کمرے دے دیے بچوں کو، اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. ان ٹھنڈے کمروں میں سے گرم اور تپتی ہوئی قبروں میں کیسے یہ وقت گزاریں گے اپنا؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث پاک ہے، بچے جب جہنم میں جائیں گے تو وہ گریبان پکڑیں گے اپنے والدین کا اور کہیں گے اللہ کو کہ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں سیدھا راستہ دکھایا. اگر ہم جہنم میں جائیں گے یہ ہمارے ساتھ جائیں گے. ماں باپ تو دیکھیں آج اچھی اکیڈمیز بھی دے رہے ہیں، ٹیوشنز بھی دے رہے ہیں، لنچ باکس بھرے ہوئے ہیں، ان کی پسند کی پانی کی بوتلیں، پانی ٹھنڈا رہے، شربت پئیں. اس کے باوجود بچوں کے اندر ادب کوئی نہیں. بچے والدین سے بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں.
کس چیز کا نتیجہ؟ کہیں نہ کہیں لہو الحدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے شیطان کو دیکھنا ہے، تو ان کو دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مت مانگو یہ دعا، لیکن وہ ضد تھا، کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے جہنم کا عذاب دیکھنے کا، قبر کا عذاب دیکھنے کا، اس کے دل میں بھی خیال آیا، اچھی چیز دیکھنے کا خیال نہیں آ رہا، جنوں سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف دھیان ہوتا ہے، جنت کو بہت کم لوگ سوچتے ہیں، حالانکہ جنت کو کی وضاحت کر کے بھی دین اسلام سے محبت دلائی جا سکتی ہے۔ تو وہ اس اللہ والے نے کہا کہ میں نے تو جی شیطان دیکھنا ہے۔ اچھا جی، شیطان نظر آیا، بہت سارے جال اس نے اپنے اوپر کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، جا رہا تھا، تو ان بزرگ نے کہا میرا کون سا جال ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے جال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اتنی لمبی عمر ہے تمہاری، تمہارا جال میں پھر لے کے آؤں گا، ابھی کوئی جال نہیں ہے۔ تو وہ باقی سارے جال لے کے چلا گیا کہ یہ لوگوں کے جال ہیں جن کے اوپر میں نے ڈالنا اور وہ پھنس جائیں گے۔ اچھا وہ بزرگ بڑے ہوئے کہ اچھا میری بڑی لمبی عمر ہے، تو آہستہ آہستہ تہجد پڑھ رہے تھے وہ، چھٹی نمازوں میں کمی آئی، بڑی لمبی عمر ہے کر لیں گے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، بڑھاپے میں دیکھیں گے، ابھی تو جوانی ہے، مزہ عیش، لہو الحدیث، ذرا ہنسی مذاق۔ اصل میں وہ اپنا شیطان اس کے اوپر جال ڈال گیا تھا، اس کے اوپر پھینک گیا تھا جال، اسی جال میں وہ پھنس گیا، اور وہ یہی کہتا رہا ابھی تو بڑی لمبی عمر ہے، دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اب کیا دیکھیں گے؟ بات ہی ختم ہوگی، مہلت ہی ختم ہو گئی۔ آپ اس کو اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کرونا میں کیسے جوان صحت مند لوگ 5 دن کے وقفے سے دنیا سے چلے گئے، 7 دن کے وقفے سے دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ٹھاک تھے، کرونا کا وہ وائرس لگا اور بس زندگی ختم۔ اس پہ بھی اگر انسان کو نہ سمجھ آئے تو پھر اور کیسے سمجھ آنی؟ قرآن پاک تو وہ چیز ہے جو وضاحت کرتی ہے، جب انسان متقی دل کے ساتھ اس کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے۔ ظاہر کی تو ہیں کھلی ہوئی، لیکن دل کی آنکھیں رب کھول دیتا ہے۔ کتنی اعلیٰ بات ہے جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے، تو ظاہر ہے آخرت پر نظر زیادہ جائے گی۔ تو یہ واقعہ بھی میں بہت دفعہ سناتی ہوں، جب میں مدرسہ پڑھ رہی تھی نا، تو وہاں پہ بچیاں تھیں جو پڑھا رہی تھیں، تو ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ جب رات کو سوتی ہیں نا تو موت کا مراقبہ کر کے سویا کریں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے مراقبے کا مطلب ہوتا ہے دھیان، آپ یہ دھیان بنایا کریں کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، اب آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، اب آپ کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اب آپ کو اٹھا کے چارپائی پہ اور قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اب آپ کو قبر میں ڈال کے اوپر سلیب ڈال کے مٹی ڈال دی، اور اب آپ وہاں پہ اکیلی ہیں۔ اچھا جی، میں نے رات کو ٹرائی کیا، میں نے کہا موت کا مراقبہ کر لیں ذرا۔ اب جب مراقبہ کرنے لگے تو میں نے کہا اچھا میں مر گئی ہوں، تو اب نا میرا کفن آئے گا، لوگ ہوں گے، میں نے آنکھیں کھول دی، میں کہا یہ تو بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے، مرنا، غسل دینا، کوئی وہ پہنائے گا کفن، تو میں نے قبر کی طرف جانا ہے۔ آپ یقین کریں کہ 1 ہفتہ تو مرنے میں لگایا، پھر اگلے ہفتے غسل ہوا، پھر تیسرے ہفتے کہیں کفن پہنا بڑی مشکل سے، چوتھے ہفتے اٹھایا گیا، تو کوئی 1.5 مہینے بعد قبر میں گئی۔ ہاں لیکن جب قبر میں گئی تو لگ پتہ گیا، پھر پتہ نہیں لگا، پھر لگ پتہ گیا، کیونکہ اندھیرا سونے سے پہلے یہ کرنا تھا نا۔ تو اس سے ذہن میں آیا کہ اچھا جی، بہن بھائی اولاد میاں بچے، دنیا میں مال پیسہ، اتنے شوق سے تو یہ کراکری خریدی ہے، برتن خریدے ہیں، 6 جوڑے تو ابھی بنائے تھے، وہ کون پہنے گا؟ تو یہ مرنا تھا، یہ کفن ہے اس کے اندر جا کے، اور اب بس بات ختم، میرے ساتھ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ساتھ ساتھ قرآن پڑھے تھے، ساتھ ساتھ یہ پریکٹس ہو رہی تھی۔ تو آج بھی میں دعا دیتی ہوں اس بچی کو جس نے یہ پریکٹس کروائی، اگر یہ ظاہری طور پہ مرنا نہ آتا نا، تو پھر کبھی بھی جو ظاہری موت ہے، جو یقینی موت ہے، اس کی تیاری کے لیے دل ہی نہ کرتا۔ کیوں مرے ہم؟ باقی سارے مرے، اور لگتا بھی یہی ہے،
کہ میں نے زندہ رہنا ہے، باقیوں نے مر جانا ہے۔ اور زندگی میں کیا ہے؟ لہو الحدیث۔ ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے، جو آخرت سے غافل ہیں، ان کی زندگی لہو الحدیث ہے۔ ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، کھیل بھی ہے، تماشا بھی ہے، کتنا کچھ تو ہے۔ یہ تو اب کرونا کی وجہ سے آپ اس وائرس ہے نا، نمرود کے دماغ میں جب مچھر گیا تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، تو ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کو ہلاک کیا اللہ نے۔ اور یہ جو کرونا کا وائرس ہے، یہ اس سے بھی چھوٹا ہے، جس سے ایک ٹھیک ٹھاک 6 فٹ کا انسان بھی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے؟ یہ انڈیکیشن ہے کہ کل تمہاری باری بھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا وائرس نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھس ایکسیڈنٹل ہوتی تھیں کرونا سے پہلے، اور وہ اس کی ریشو اتنی کم ہو گئی کیونکہ سڑک پہ لوگ تھے ہی نہیں، کیسے مرتے؟ وہ تو کرونا سے مر رہے تھے۔ تو ان والی ایکسیڈینشل جو ڈیتھس تھیں یہ کم ہو گئی، لیکن مرنا تو ہے نا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ایمان مفصل پڑھیں، ایمان مجمل پڑھیں، وہاں پہ انسان کا، اللہ کا، نبیوں کا، کتابوں کا، فرشتوں کا، تقدیر کا، آخرت کا ذکر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر میں اچھی اور بری دونوں شامل ہیں۔ تو لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جب انسان غفلت میں جائے گا، شہرت کے نشے میں جائے گا، اپنی واہ واہ تعریف سننے کا شوق ہوگا۔ یہ انسان کے مزاج میں ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، مغل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بادشاہوں کی دیکھیں، دربار میں قصیدے پڑھنے والے آتے تھے، اور بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں لے کر جاتے تھے۔ اتنا انسان کمزور ہے، اتنا اس کو چاہت ہے اپنی تعریف سننے کا، اپنی خود پسندی کا۔ یہ تو اس چاہت میں سے باہر نکل کے عزت اور ذلت سے ذرا تھوڑا سا اوپر آنا پڑے گا، پھر آپ زندگی سکون والی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، ناچ گانا جو ہے یہ منع ہے ہمارے دین میں۔ ناچ گانے والے جو بچے سنتے ہیں، جن کا دھیان ہے، یہ دجال کے آنے پر خود بخود اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ آج ہماری دیکھیں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم پہ بچوں نے تعلیم مکمل کی، اچھا رشتہ مل گیا، نکاح ہو گیا، اس کے باوجود انسان شیطان کو خوش کرتا ہے، مہندی، ناچ گانا۔ تو کیا ہوا؟ سارے ہی تو کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا گھر کے اندر ناچ گانا، ڈھول بجائے، تو کیا ہوا؟ تو جب شیطان ہی وہ کام کریں گے تو اس کا وبال سب سے زیادہ دلہا اور دلہن پر سب سے پہلے پڑتا ہے، کیونکہ یہ چیز منع ہے، یہ ہندوانہ رسمیں۔ ٹھیک ہے، کتنی عورتیں پریشان ہیں کہ بچوں کی، بیٹیوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو گئیں، کیوں غافل بنے؟ تو لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا میں مزے لیتا ہے اللہ کو بھول کر، گناہ ہے، منع ہے۔ نضر بن حارث نے یہی کام کیا اور لوگوں کو لذت میں ڈالا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان، گناہ میں لذت ہے، اور وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ نیکی میں مشقت ہے، مشقت بھی ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کے انعام اللہ اس بندے کی شان کے حساب سے، اپنی شان کے حساب سے پھر انسان اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو آخرت میں، یعنی کہ اس کے درجے بلند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کو دیکھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث پاک ہے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آئے، اور یہ بات دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہیں، وہ دعا ہی نہیں مانگتے، کہتے ہیں نماز ہی دعا تھی، بس پڑھ لی نا۔ حالانکہ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب اللہ سے مانگا جائے۔ اب دیکھیں جیسے ایک مزدور ہے، دہاڑی کرتا ہے، تو سارا دن دہاڑی کرے گا، شام کو اس کو
امید ہوتی ہے کہ اب مجھے پیسے ملیں گے، اجرت ملے گی۔ اسی طرح سے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اجرت لینے کا وقت کے وقت دعا مانگنی چاہیے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان پہ ایسی غفلت آتی ہے کہ وہ وقت جو لینے کا ہوتا ہے اس میں غفلت آتی ہے اور انسان دعا مانگے بغیر اپنی عبادت کو وائنڈ اپ کر دیتا ہے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ افطار کرتے ہوئے دعا قبول ہو رہی ہے، حج عمرہ کر رہے ہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ملتزم کے پاس دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے مدینہ میں ریاض الجنہ میں آپ نفل پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، طواف کرنے کے بعد دعائیں قبول ہو رہی ہیں، صحیح کرتے ہوئے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اقامت اور اذان کے درمیان کے وقت میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بارش کے وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ دعا مانگے اللہ کا عرش ہلتا ہے، اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ اس وقت اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کو دے کے اچھا لگتا ہے، لے کے نہیں اچھا لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینے والوں میں سے ہیں، تو مانگنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعا میں بہت اثر ہے، اور اگر یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مغرور، تکبر اور بڑائی والے لوگ ہیں وہ بھی دعا نہیں مانگتے کہ بس ٹھیک ہے اتنی عبادت کر لی ہے نا۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مطلب آپ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں مسجد نبوی میں اور حرم میں، وہ جگہیں ایسی ہیں، ریاض الجنہ میں اور حجر اسود کے سامنے طواف کرتے ہوئے حتیم میں، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی۔ مسجد میں اخلاص کے ساتھ آپ جائیں، داخل ہوئیں، عبادت کریں، بعد میں آپ دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر یقین کے ساتھ دنیا اور آخرت کے بارے میں جو مانگنا ہے مانگیں۔ تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین دعا کیا تھی؟ ایک جیسے بیمار آدمی کے پاس گئے، دیکھا کہ برے حال ہے، تو اس سے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کوئی نعمت نہیں دی؟ کہا جی ہاں بڑا اچھا کشائش ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اظہار کرو اس نعمت کا، صاف ستھرا لباس پہنو، کنگھی کرو سر کے اندر، ٹھیک ہے، صاف ستھرے ہوں گے تو ظاہر اجر مل جائے گا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور آخرت تو بہترین ہونی چاہیے۔ یہ تو خسارہ ہے کہ دنیا میں آپ 7-8 کروڑ کے گھر میں رہیں اور جنت میں آپ 5 مرلے کا کوارٹر ملے، نہیں، کیوں بھئی؟ آخرت میں تو گھر بنانا بے حد آسان ہے۔ حدیث پاک میں کہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا تو جنت میں اس کا گھر بننا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خوشبو والے گارا، ریت، مٹی، ان چیزوں سے اس کا گھر بنتا ہے۔ جب انسان سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعائیں مانگتا ہے تو اس کا گھر تیار ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی آج یہ گھر بننا کیوں رک گیا؟ تو جو فرشتے بنا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس بندے نے ذکر کرنا، عبادت کرنا چھوڑ دیا تو گھر بننا بند۔ دنیا کا گھر بنانا مشکل، آخرت میں گھر بنانا آسان۔ حدیث پاک میں کہ اگر ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں تو اللہ اتنا بڑا درخت جنت میں آپ کے لیے لگائے گا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اس پورے سرکمفرنس میں پورے درخت کے گرد چکر 70 سال میں لگائے گا۔ تو وہاں تو گھر کیا فارم ہاؤسز بن سکتے ہیں۔ استغفار 100 دفعہ صبح پڑھنا چاہیے، 100 دفعہ شام، درود شریف صبح پڑھیں اور شام کو پڑھیں، اس کے ساتھ اور بھی ذکر کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی قریب ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کی تعریف کو دیکھیں کہ حیا کی تعریف میں ابو علی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست
اور طلب سے آدمی کو باز رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اللہ کی بے شمار نعمتوں اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کو ایمان کا حصہ بیان کیا کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہ، زنا، چوری، گالی گلوچ سے بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا اگر حرام کام ہے تو اس میں حیا کرنا واجب ہے، اگر مکروہ کام ہے تو اس میں مباح ہے، اور جس میں حیا نہ ہو اس کو پاگل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں حیا ایسی چیز ہے جو کہ اور یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ ٹھیک ہے، نظر جھکا کے رکھتے تھے۔ اور مرد اگر گناہ کر رہا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ مرد جب روئے گا تو وہ ہمیشہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے، کیونکہ بد نظری کی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی فلم، کوئی گانا بجانا، کوئی بازار میں عورت کو دیکھنا، یہ سب تو وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے۔ عورت روتی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے۔ تانا بہت دینا آتا ہے نا عورتوں کو۔ پھر ایک ہی بات کی ہے تو پچھلے ساری اس کی جو رنجشیں ہوتی ہیں ان کو بھی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اتنا بولتی ہیں عورتیں، تو عورتیں منہ پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہیں۔ تو بات پھر وہی آ گئی نا کہ زبان کے سے اچھے الفاظ کی ادائیگی سیکھنا ہے، ورنہ زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے نا دوسرے کو، دل کو دی جاتی ہے، گولی سے، تیر سے زیادہ تیز لگتی ہے زبان کی تکلیف۔ تو حیا یہ ہے کہ دیکھیں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا خواتین کو گھر کے اندر پردہ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا گھر سے باہر نکلیں گے تب کیسے پردہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا کہ اپنے چہروں کو سینوں تک ڈھک لو تاکہ مسلمان عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ حیا والی ہیں۔ تو اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں لو جی وہ تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم تھا، ہمارے لیے تھوڑی تھا۔ نبی کی بیویاں اتنی پاکیزہ زندگی حیا والی، ٹھیک ہے، ان کے لیے جب حکم ہے تو امت کی ساری عورتوں کے لیے، اللہ کی بندیوں حکم ہے، ہم سب کے لیے۔ ہاں اس وقت گنجائش ہے جب عورت کی عمر زیادہ ہو جائے، 70-80 سال کی ہو جائے، اور چہرے پر بھی بناوٹ ایسے ہو جائے کہ مرد دیکھے تو کراہت آئے، نہ کریں پردہ، تب گنجائش ہے، بالکل ہے۔ اور آپ یورپ میں دیکھیں عورتیں جیسے جیسے بوڑھی ہوتی جاتی ہیں لال رنگ کی لپسٹک لگاتی ہیں، زیادہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرتی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ایج کے ساتھ ادب، لحاظ، تمیز جچتا ہے، سجتا ہے، ورنہ پھر کیا ہم کہتے ہیں ایسی عورتوں کو جو ایج میں بھی زیادہ ہوتی ہیں، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب کچھ چند بال سفید ہو گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بزرگی ہے، سفید بال بزرگی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ ڈائی کرتے رہتے ہیں، چلے کر لیں کوئی بات نہیں، کر لیں، لیکن یہ ہے کہ پھر ایسے جو ڈائی کیے ہوئے بال ہیں خاوندوں کے سامنے کھولنے ہوتے ہیں، بازاروں میں جا کے نہیں کھولنے ہوتے۔ ٹھیک ہے، ان کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے۔ پردہ کرنا بہت ضروری ہے عورت کے لیے، اللہ کا حکم ہے، میری اور آپ کی چوائس ہے ہی نہیں، یہاں سے ایمان بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ بعض بچیاں ڈائجسٹ رسالے ایسے دیکھتی ہیں، اس میں تصویریں ہوتی ہیں مردوں کی، دیکھتی رہتی ہیں، نظر ہٹاتی ہی نہیں ہیں۔ اب تو وہ ایسی ایسی ایپ نکل آئی ہیں موبائلوں پہ، شکلیں بدل جاتی ہیں، آنکھیں ایسی بنا لو، بال لال بنا لو، کان کالے بنا لو۔ تو آپ دیکھیں جن قوموں پہ عذاب آیا تھا بنی اسرائیل کی، اللہ نے ان کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنا دی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس امت پہ اللہ کا وعدہ ہے، اس امت پہ ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ شکلیں بندر اور سور جیسی ہوں۔ تو جب اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا، دین کی سمجھ دی، سکون دیا، تو انسان نے واقعی میں قرآن پاک میں جو بار بار آتا ہے انسان نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا،
انسان خود گناہ کر کے خسارہ کرتا ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ کوئی نصیحت کرے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کتنا بڑے سرکل میں دعوت دی جاتی ہے جی قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہت دنیا اسلام سے پیار کرتی ہے. دین اسلام کی طرف بچے، ینگ بچیاں اس کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو عروج دکھانا ہے، عروج دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک جو فقہ کا جو تھا وہ دیکھیں، یہ تو حدیث ہو گئی آپ کی. فقہ کے اندر آج ہم نے پڑھنا تھا نفاس، حیض اور استحاضہ. اچھا، یہ تین الفاظ جو ہیں نا یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہیں. جو عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، مہینے کے جو اس کی ترتیب ہوتی ہے 5 دن، 7 دن، 10 دن، اس کو ہم حیض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فقہ کا ٹائم شروع ہو گیا. فقہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ڈیلی روٹین کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ آ جائیں. اچھا، یہ تو ہو گیا حیض والا خون. اب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پہ جو خون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس والا خون. کتنی دیر رہے، ادھر تو 40 دن تک عورتیں بچے کی پیدائش کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتی، حالانکہ 5ویں دن بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، خون آنا بند ہو جاتا ہے. کسی کو 7ویں دن، کسی کو 20ویں دن، کسی کو 30ویں دن. لیکن نہیں، باقی کام کریں نہ کریں 40 دن نماز پڑھیں گی نہیں، ناپاک ہی رہیں گی. تو اللہ کی بندیوں، اللہ نے کہا جب پاکی حاصل ہو جائے تو نماز کی طرف آ جاؤ. ہاں، جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اور اس کا اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہے تو ظاہر ہے ڈاکٹرز موجود ہیں، ان سے دوائی لیں. تیسرا جو ہے وہ استحاضہ ہے. اس کو کہتے ہیں بیماری والا خون. اب جیسے بچیاں جوان ہوتی ہیں، کئی بچیوں کو 2 مہینے بلیڈنگ رہتی ہے، سپاٹنگ رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ پھر استحاضہ میں آئے گا. اسی طرح جب خواتین بوڑھی ہونے لگتی ہیں، 55 کے قریب، 55 کے قریب ہوتی ہیں، مینا پاز ہوتا ہے، یعنی کہ عورت کے بند ہو گئے سائیکل ختم، تب بھی کسی کو 1.5 مہینہ 2 مہینہ سپاٹنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہے. اب وہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں گی اپنی میڈیسن کے لیے، اور کسی عالمہ سے پوچھیں کہ جی اب روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، سپاٹنگ کے اندر عمرہ کر سکتے ہیں، حج پہ جا سکتے ہیں. پوچھیں گے تو صحیح عبادت کریں گے نا، ورنہ تو گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ حیض والی عورت تو نہیں مسجد میں داخل ہو سکتی. تو یہ بالکل شارٹ کر کے اس لیے بتایا کہ خواتین کو اپنے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہیں سے ایسا تعلق بھی آپ کا ہونا چاہیے جہاں سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کو پوچھ کے اپنی زندگیاں گزاریں. روزہ کھلنے سے، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی، ایک خاتون کا فون تھا، میں سوال تھا، تو بات یہ روزہ کھولنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ کو حیض آ گئے ہیں تو آپ نے برکت کے لیے روزے کو پورا کرنا ہے، اور اس روزے کی قضا کرنی ہے، بعد میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا سائیکل ہے، آپ کو دن کو شمار اپنی عادت کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے 20 ڈیز کے بعد ہوتے ہیں، مجھے 30 ڈیز کے بعد ہوتے ہیں حیض میں، تو عادت کا پتہ ہونا چاہیے. تو دوسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ بیماری والا ہے اس میں بھی آپ کو نوعیت بتائیے، نفاس والے کی بھی آپ کو بتا دی. اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولیں. ٹھیک ہے، ورنہ وہ خواتین نے جب یہ سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو، ہمارے پاس تو دن ہی کم ہوتے ہیں عبادت کے، مردوں کے پورے مہینے عبادت ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے 5 دن 6 دن رہ جاتے ہیں، تو کیا ہمیں جنت میں کم درجہ ملے گا؟ کیا ہماری عبادات کم ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس کے حساب سے انسان، اللہ نے دی نا چھوٹ، بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، حیض ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں علماء کرام نے حج عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ فتویٰ موجود ہے کہ آپ گولی کا، ٹیبلٹ کا استعمال کریں، اپنا ایک سائیکل روک لیں، اپنی عبادت پوری کر لیں، کیونکہ روز جانا ہی نہیں، ایکسپینسو ہوتا ہے. لیکن روزے کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ٹیبلٹ کھائی کہ جی بلیڈنگ نہ ہو میرے روزے پورے ہو جائیں. نہیں، وہ اپنا سائیکل پورا کریں، اور جو روزے چھٹ گئے ہیں اس کو بعد میں ضرور رکھیں. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ اینڈ میں پھر آپ پوچھ لیں. یہ مختصر ترین تشریح تھی تینوں کی، ورنہ فقہ کی کتابوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے. سنت کے اوپر آ جائیں. سنت کے اندر جو آج ہم نے پڑھنا تھا وہ یہ کہ پھل اور میوے جو ہیں ان کا استعمال کس طریقے سے، سنت طریقے سے کیا ہے.
جی تو آپ دیکھیں کھجور کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، گھر میں کھجور کو رکھنا، بخاری نے اس کو روایت کیا، خیر و برکت ہے، گھر میں کھجور کبھی بھی نہیں ختم ہونی چاہیے، بے شک چھوارا ہے، جیسی مرضی، مکہ مدینہ کی کھجوریں ہیں، پاکستان کی، ایران کی، کہیں کی کھجور ہے، کھجور جو ہے نا اس میں خیر و برکت ہے، اور ظاہر ہے اس میں اب تو خیر کھجور والی چاکلیٹ، کھجور والی وہ بادام اور بڑا اس کو ڈیکوریٹ کر کے چاکلیٹ کے جیسے باکسز ہوتے ہیں، اب ایسے کھجوریں بھی ملتی ہیں۔ بیسکلی یہ بھی ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنی غذائیت ہے اس میں۔ پھر زچگی کے دوران سورہ مریم ہم پڑھیں، عیسیٰ کے پیدائش سے پہلے حضرت مریم نے کھجور کھائی تھی، تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ کھجور کم از کم 2 کھجوریں روز کھا لیں جن کے پاس، جن کا زچگی والا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور کی پیدائش مٹی سے ہوتی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو آپ اس کو نا بہت سی جگہوں پہ جیسے رشتہ ناتا ہوا بچے کا، بچی کا، تو مٹھائیاں ہوتی ہیں، آپ کھجور بھی دے سکتے ہیں، اس کو اچھی طرح پریزنٹ کر کے وہ بھی بانٹ سکتے ہیں، کھجور ایک سویٹ ڈش کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھیں اس کے اندر ملائی ڈال کے، بادام ڈال کے یہ سنت طریقے سے روزہ کھولیں۔ اب تو خیر بچے روزہ کھولتے ہوئے بھی کھجور کھانا نہیں پسند کرتے، لیکن اس کا شعور دلانا چاہیے، کھجور سے محبت کی بات گھر میں بتانا چاہیے کہ یہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں کھجور ہی، صحابہ کرام جنگیں لڑی انہوں نے، ٹھیک ہے، کھجور کو پسند کرتے تھے، اور گرمی کے روزے اور جنگیں اور افطاری کے وقت اتنی کھجوریں نہیں ہوتی تھی، گٹلیاں چوس لیتے تھے، ایک نے چوسی دوسرے نے چوسی، کیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایسے زندگی کا وقت گزارا ہے، اور ہم ٹھنڈے کمرے میں ہم لوگ ہمارے روزے نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کو، میں تو حیران ہوتی ہوں، مائیں کہتی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنے کی، باہر گرمی بہت زیادہ ہے، اندازہ کریں آپ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کھجور کی اہمیت بتائی جائے، جو نیوٹریشن ویلیو ہے نا، جو بچوں یا عورتیں کمزور ہوتی ہیں وہ بھی کھجور کھائیں، اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ نومولود بچے کی پہلی غذا مدینہ کی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کی چبا کے اس کا جو جوس ہوتا تھا وہ پیدا ہونے والے بچے کو برکت کے لیے اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ دودھ اور کھجور کھانا بھی سنت ہے، اور ایک وقت میں اکٹھی 2 کھجوریں منہ میں ڈال کر کھائیں یہ نہیں پسندیدہ، یہ خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب گٹلی کو جو ہے، جو اس کی گٹلی ہے، آج کے دور میں تو آپ دیکھیں اجوا کھجور جو ہے اس کی گٹلی بھی شفا ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے، آپ اس گٹلی کو کہیں سے جمع کریں، کہیں سے پسوا لیں، اس کا ایک پاؤڈر جو ہے، مطلب 1 چمچ ٹی سپون پانی کے ساتھ پئیں، صبح نہار منہ شفا ہے، کتنا آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ زیتون کھانا بھی سنت ہے، زیتون کا تیل، زیتون کو کھانا انسان کی صحت ہے، تیل بھی انسان کے لیے اچھا ہے، اس کا جسمانی ضرورت کے لیے بھی، گھر میں بھی اس زمانے میں تو دیا جلتا تھا زیتون کا، ٹھیک ہے۔ انجیر کے بہت سے فائدے ہیں، سنت عمل ہے، انجیر جن کو پیٹ کی، معدے کی پرابلم زیادہ ہے انجیر ضرور کھائیں، یہ بھی برکت ہے، پوری ایک صورت موجود ہے، والتین والزیتون، ٹھیک ہے۔ انگور کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے، پھلوں میں انگور، خربوزہ اور ککڑی جیسے جسے کہتے ہیں کھیرا، تر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کے ساتھ اس کو بھی کھایا، اور موسم کا پہلا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی دعا پڑھ کے اللہم کما اطعمتنا اولہ فاطعمنا فاطعمنا آخرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی چھوٹے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ کے کھلاتے تھے، اس کے بعد سب کھاتے تھے، مسلم نے اس کو روایت کیا، مسلم شریف میں۔ اور پھر یہ کہ جب کسی نے دعوت پہ بلایا ہے تو دعوت کا انکار نہیں کر سکتے، کسی نے کہا جی آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، رات کا دوپہر کا ضرور جائیں، ٹھیک ہے۔
تو پھلوں اور میوے جو ہیں یہ جنت میں بھی اسی طرح کے انار، جیسے انار بھی بہت اچھا صحت کے لیے ہے، شفا۔ پاکستان تو ایسا ملک ہے جس میں یہ ساری نعمتیں آپ کو وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ بیمار ہونے کے بعد پیسہ خرچ کرنے کے عادی ہیں، حالانکہ بیماری سے پہلے اگر آپ صحیح تناسب میں گوشت اور پھل اور سبزیاں اور دالیں کھائیں گے، صحت اچھی ہے۔ عالم ہے یا مزدور ہیں یا بادشاہ، انسان کی صحت کے ساتھ ہی عبادات، اس کے معاملات، اس کی تعلیم، اس کا حقوق العباد، حقوق اللہ، اچھی صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ ورنہ اگر صحت نہیں ہے تو پھر ظاہر چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو تو ویسے نہیں سمجھ آتی آج کیا کھانا ہے، اللہ ماشاء اللہ ماؤں کو نہیں پتہ چلتا پکانا کیا ہے۔ تو آپ ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ منگل اور جمعے کو آپ چاول بنا لیں، بیچ میں دال سبزی گوشت آلٹرنیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب سے آپ بنائیں تاکہ گھر والوں کی صحت ٹھیک رہے۔ اور جو چیزیں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب چیز تھی، اب خالص نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں کے ملتا ضرور پئیں، بچیوں کو ضرور پلائیں جنہوں نے آگے محنتوں والی زندگیاں گزارنی، شادیاں ہونی ہیں، بچے ہونے ہیں، تو اچھی غذا دیں بچوں کو، اس کی افادیت بتائیں۔ آج کے چھوٹی سی بات یہ کر لیتے ہیں آج کے دور سے کہ دیکھیں چکن جو ہے نا یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے۔ تو کھانا ہے تو دیسی آپ کھائیں، یا جو ایسی مرغیاں جن کو آرگینک فوڈ دیا جاتا ہے وہ لیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ نہ کھائیں، اس سے بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو بہرحال چکن کا گوشت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا، اور بکرے کا گوشت اس میں سے دستی کا حصہ زیادہ پسندیدہ تھا، اور اس میں سے کیونکہ وہ جلدی گل جاتا تھا اور زود ہضم بھی تھا۔ تو یہ ضرور سنیں، دیکھیں، ایسی کتابیں لیا کریں، اس کو سنا کریں، پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، بچوں کو بیٹھ کے ضرور بتائیں یہ چیز کھاؤ گے یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، ورنہ برگر پیزا کھا کے یہ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ کے بعد کہیں نا بیٹے گلاس پانی کا دینا، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کرے کون۔ تو لمحہ فکری ہے، اتنے کمزور جسم بنا لیے بچوں کے۔ چلیں آج کی دعا کی طرف آ جائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ یہ چاند نکال ہم پر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ دیکھیں یہ سنت جو ہے نا یہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ صرف عید کا چاند دیکھنے تک محدود ہو گئے ہیں، وہ بھی پھر رویت ہلال کمیٹی دیکھتی ہے، اور پھر 1 بجے پتہ چلتا ہے صبح عید ہے۔ دیکھیں ہر مہینے 12 مہینے ہیں نا، تو مسلمانوں کی عبادات جو ہیں، جو ڈیلی عبادت ہے نا وہ سورج کے ساتھ ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھیں، پھر زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ اشراق پڑھ لیں جب وہ وقت ختم ہوتا ہے، پھر 11:45 سے 12:15 زوال کا وقت آ گیا، پھر سورج تھوڑا اور اوپر ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، ڈھلنا شروع ہوا، عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر سورج غروب ہوا، مغرب پڑھیں اور عشاء پڑھیں۔ تو سورج کے ساتھ ہماری ڈیلی عبادات ہو گئی، چاند کے ساتھ ہماری منتھلی عبادات ہیں۔ چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، عید ہو گئی، چاند نظر آ گیا تو اب حج پہ لوگ جائیں گے، ہے نا؟ چاند نظر آ گیا، محرم کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہو گیا۔ تو چاند دیکھنے والی سنت زندہ کریں۔ آپ میں سے جو نانیاں دادیاں سن رہی ہیں، بچوں کو کہیں کہ دیکھو چاند کی کیا تاریخ ہے، ویسے چلتے پھرتے بیچ میں کبھی پوچھ لیا کریں 10 دن بعد کہ بیٹے کون سا مہینہ ہے، وہ کہیں گے جی شوال کا، ذی قعد کا، کہ اچھا آج کیا تاریخ ہے شوال کی، ذی الحج کی کیا تاریخ ہے، حج کب ہوتا ہے، ایسی باتیں بچوں سے پوچھیں گے تو اگر دھیان نہیں بھی دے رہے انکانشیسلی ان کے ذہن میں یہ باتیں ٹھہر جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟
اور یہ ہماری والدہ نے ہمیں اس پہ بہت زیادہ اہتمام کیا، خود کھڑی ہوتی تھی مغرب کے بعد کہ آؤ چاند دیکھیں، پھر دعا کہتی تھی مانگو، اب کیا یا اللہ پورا مہینہ خیر و برکت والا ہو جائے، بیماری نہ آئے اس مہینے میں، اللہ رزق میں اضافہ کرے، اللہ آپ لوگوں کے جو امتحان ہونے اس میں پاس کرے۔ چاند دیکھ لیا، یہ دعا مانگ لیں، اپنی ذاتی دنیاوی اور آخرت کی دعائیں ضرور مانگیں، ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ آج بھی ہمارے گھر میں ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ سارے مہینے والی دعائیں چاند دیکھنے کے ساتھ، گاڑی میں جا رہے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، روک لیں، سائڈ پہ کریں، دعائیں مانگیں، پورا مہینہ خیر و برکتیں کر سکتے ہیں نا۔ اتنا کرنا چاہیے، جب کان میں بات آ گئی نا، سنت طریقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں، تو اس طرف دھیان جانا چاہیے، اور فکر سے، اور آپ نے اپنے تجربات جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر شیئر بھی کیا کریں کہ ہاں جی ہم نے یہ بات سنی تھی، اس کو واقعی میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، مجھے یہ نتائج ملے، ہے نا۔ تو اس لیے شیئر کرنے سے دوسرے کو ہو سکتا ہے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے۔ چلیں، بہت دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور یہ جو نصیحت کا اور تبلیغ کا سلسلہ ہے، اللہ ہر گھر سے، اس امت کے ہر گھر سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔